کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت وثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور بخت فروزی کہ میں اور آپ آج شاہ صاحب کو آگے والی صف میں جگہ دے دیں۔ میں اور آپ ماہ رمضان المبارک کے حسین موسم میں رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے جب، اور ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے، اور آج آخری روزہ ہے، اور سونے پہ سہاگا ہم جمعۃ الوداع ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ وہ یوم سعید ہے کہ جن جمعوں کو اللہ نے 70 گنا بڑھ کر فضیلت دی، ان میں سے یہ آج آخری جمعہ ہے جو میں اور آپ ادا کر رہے ہیں۔ اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ مالک لم یزل انہی سعادتوں پر ہمیں زندہ رکھے، اور انہی سعادتوں پر خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے، آمین۔ حضور کی حدیث پاک ہے، امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر کوٹ کی کہ جب رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا ہے، الوداع ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتے میری امت کی مصیبتوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ فرشتے مسلمانوں کی مصیبتوں کو یاد کر کے روتے ہیں کہ اب رمضان چلا گیا ہے، یہ پھر اسی طرح غلطیوں میں لگ جائیں گے، رمضان چلا گیا ہے، یہ پھر اسی طرح خطاؤں میں سرگرداں ہو جائیں گے، شیطان جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ کھل گیا ہے، اب شیطان انہیں پھر فسق و فجور کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو فرشتے رمضان کے الوداع ہونے پر روتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ مسلمان جب یہ ماہ محرم الوداع ہو رہا ہو تو رونا نہ آئے تو کم از کم ایسا زاویہ ضرور بنا لینا چاہیے۔ میرے اور آپ کے گھر سے جب بیٹی رخصت ہوتی ہے، باپ بھی رو رہا ہوتا ہے، ماں بھی رو رہی ہوتی ہے، بھائی بھی رو رہے ہوتے ہیں، اور بہنیں بھی رو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ باپ کو بھی پتہ ہے، ماں کو بھی پتہ ہے جہاں جا رہی ہے وہاں پہ اس کے لیے بڑا آسائش دہ ماحول ہے، پھر بھی اس کے باوجود رو رہے ہوتے ہیں۔ تو بیٹی کی رخصتی پر جس کے لیے 100% کنفرم ہے کہ آگے بڑا اچھا گھر ہے، ضروریات زندگی کی ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے پھر بھی ہم رو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان رخصت ہوتا ہے تو پھر ہمیں بیٹی کی بجائے رمضان کے رخصت ہونے پر تو زیادہ رونا چاہیے۔ یہ جمعۃ الوداع ہے۔ میں کئی ایسے چہرے جانتا ہوں، وداع کا مطلب روانہ ہو جانا، رخصت ہو جانا، دراصل یہ دن رخصت نہیں ہو رہے، ٹھیک 7 دنوں کے بعد جمعہ پھر آ جائے گا، دنوں کی تو تلک الایام نداولها، یہ چین چل رہی ہے، دراصل رخصت ہم ہو رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، میں ایسے کئی چہروں کو جانتا ہوں۔ تو رخصتی ہماری ہوتی ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کا یوم سعید ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں جو میں نے موضوع کے انتخاب کے لیے آیہ نور تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے کلام سعید کے اندر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کے اندر
ایسی ایسی چیزیں اتاری ہیں، نازل کی ہیں جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہیں اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ علامہ حقی کو تفسیر روح البیان میں دیکھ لیں، علامہ مظہری کو تفسیر مظہری میں دیکھیں، علامہ نعیم الدین مراد آبادی کو خزائن العرفان میں دیکھ لیں، علامہ سعیدی کو تبیان القرآن میں دیکھیں، تو اس آیت کے متحد جناب حضرت عبداللہ بن عباس کا قول یہی ملتا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ شفا کس چیز کی ہے؟ فرمائی یہ ظاہر کے لیے بھی شفا ہے اور باطن کے لیے بھی شفا ہے۔ اگر ظاہری بیماری لگ جائے تو قرآن شفا کا کام دیتا ہے، اگر دل خراب ہو جائے، باطن خراب ہو جائے تو بھی قرآن شفا کا کام دیتا ہے۔ وہ ظاہری بیماری کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف لاحق ہو جائے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیا کرو، اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ ظاہری شفا بھی ہے اور اس کے ساتھ باطنی شفا کا بھی کام دیتا ہے۔ باطنی شفا، باطنی مرض کیا ہیں؟ وہ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، چغل خوری ہے، غیبت ہے، ایک دوسرے کا حق مارنا ہے۔ ان سب بیماریوں سے قرآن شفا کا کام دیتا ہے۔ اور میں اس سے تھوڑا سا آگے جاؤں تو قرآن باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے ہی ہے، قرآن نفاق جیسی بیماری کے لیے بھی شفا کا کام دیتا ہے۔ اندر کفر ہے، اگر کاسہ جاں بندہ سیدھا کر کے قرآن کو سن لے، اللہ کفر کی بیماری سے بھی بندے کو شفا عطا فرماتا ہے۔ کفر جیسی، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کاسہ سیدھا ہونا چاہیے، مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ کاسہ الٹا ہو تو اس کے اندر کچھ چیز آتی ہے جی؟ کچھ بھی نہیں آتا۔ کاسہ سیدھا ہو تو پانی کا ایک قطرہ بھی آئے تو کاسے کے اندر گرتا ہے، اور کاسہ پھر قطرے قطرے سے وہ پر ہو جاتا ہے۔ تو کمی ہماری اپنی ہے۔ رمضان بھی اپنی تمام تر جلوہ سمانیوں کے ساتھ ہم پہ رحمتیں لٹاتا رہا، قرآن بھی اپنی رحمتیں لٹاتا رہا، لیکن مسلمان ان دونوں سے اپنا دامن چھڑاتا رہا۔ رمضان ہو، قرآن ہو اور مسلمان ہو، ان تینوں کا تعلق آپس میں بڑا مضبوط ہے۔ یہ تینوں آپس میں ساتھ ہیں تو زندگی انسان کی اجاڑ سے بہار کی طرف جانے والی ہے۔ اگر رابط اور تعلق کی استواری ختم ہو گئی تو یوں سمجھیں کہ انسان ناکامی اس کے لیے مقدر ٹھہر گئی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر میں ایک واقعہ کوٹ کر دینا چاہتا ہوں مشاہدے کے لیے تاکہ میری بات مضبوط ہو جائے، کہ قرآن جو ہے وہ کفر جیسی بیماری سے بھی انسان کو شفا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جناب سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کفر کے عالم میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، میں ہادی اسلام کا کام تمام کر دوں، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تین چیزیں ہیں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، اور ان تینوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لگائی۔ دو کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے اور تیسری آپ کی اپنی شخصیت ہے۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، حبیب آپ کی حفاظت لوگوں سے ہمارے ذمہ کرم پہ ہے۔ حضور کے ساتھ قرآن کا تعلق ہوا تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ قرآن کا تعلق حضور سے ہوا تو اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کا ذمہ کرم لے لیا۔ اسلام کا تعلق حضور سے ہوا تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند کیوں نہ گزرے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
وہ جناب جبیر بن مطعم یہ خواہش رکھتے تھے کہ میں حضور کو نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کر دوں، شہید کر دوں۔ کہتے ہیں ایک دن میں اسی نیت سے گھر سے نکلا، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، بندہ نواز مسجد نبوی میں، اس وقت مسجدیں کچی ہوتی تھیں لیکن نمازی پکے تھے، حضور مغرب کی نماز ادا کروا رہے تھے، مصلی امامت پہ صحابہ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اب نماز ہو رہی ہے، پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں، صفوں کو تو کراس نہیں کر سکتا، گلی کے کارنر میں کھڑا ہو گیا، جو ہی نماز ختم ہوگی صحابہ سائڈ پہ ہوں گے تو میں کام تمام کر دوں گا۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں گلی کے کارنر میں انتظار کرنے لگا کہ کب تلاوت ختم ہوتی ہے اور کب نماز ختم ہوتی ہے تو میں کام تمام کرتا ہوں۔ اسی انتظار والے زاویے میں جس نبی پہ قرآن نازل ہوا وہ نبی خود قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جس نبی مکرم پہ قرآن کا نزول ہوا، جس سینے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی، الم نشرح اللہ کا صدر، کبھی چہرے کی قسمیں اٹھائیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی پیشانی مبارک کی قسم اٹھائی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کبھی چادر اوڑھنے کی قسمیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ تو کیسا حسن ہوگا جب جس پہ قرآن نازل ہوا وہ خود قرآن کی تلاوت کر رہے۔ آج کوئی اچھا قاری قرآن پڑھے نا بندے کا دل کرتا ہے بندہ سنتا رہے، جب حضور قرآن پڑھتے ہوں گے اللہ اکبر۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کام ختم ہو تو میں اپنا کام کروں، اتنی دیر میں یہ قرآن کفر جیسی بیماری سے بھی انسان کو شفا دیتا ہے۔ کانوں میں قرآن کی آواز پڑی، جبیر بن مطعم کہتے ہیں یوں محسوس ہوا جیسے ایک ٹھنڈک ہے جو کانوں کے راستے سے ہوتی ہوتی میرے دل تک پہنچ گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی، میں اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا تو میں نے دل میں سوچا جبیر کیا ہو گیا، یہ کیا شد و مد ہے اور کیا جزر و مد ہے، کھڑا ہو جا، تو کیا کام کرنے آیا تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو سنبھال کے جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں پھر کھڑا ہو گیا، لیکن پھر وہی تلاوت رس گھولتی ہوئی کانوں میں اندر کی دنیا کو صاف کرتی جا رہی تھی، اور جناب جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ اندر بجلیاں دوڑ رہی تھی، میرا سینہ اس انداز میں کفر اور نفاق سے پاک اور صاف ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے پائپ لگا کر میرے سینے کو دھو دیا ہو۔ ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل دہل رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل دہل رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل دہل رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ مست اذان سے۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں بجلیاں دوڑ رہی تھی، میں ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، پتہ نہیں تلاوت کب ختم ہوگی، اتنی دیر میں حضور نے رکوع کر لیا، اوپر دیکھا ٹھنڈا سانس لیا، شکر ہے تلاوت ختم ہوئی، اللہ اکبر، رکوع سجود ہوا، پھر حضور قیام میں کھڑے ہوئے، پھر تلاوت شروع فرما دی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی، میں تو آیا قتل کرنے کی نیت سے تھا لیکن معاملہ الگ ہو گیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن ظاہری شفا تو دیتا ہی دیتا ہے، یہ باطنی شفا کا بھی کام کرتا ہے۔ نماز ختم ہوئی، جناب جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں دوڑ کر اگلی صف میں بیٹھ گیا۔ اچھا بندہ کوئی نیا آئے نا، بندہ پھر پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کیسے آنا ہوا، خیریت سے ہیں آپ، پوچھتا ہے نا بندہ۔ نیا کوئی نمازی آ جائے تو میں خود میری عادت ہے پوچھتا ہوں ہاں کیا حال ہے، ٹھیک ہے، طبیعت سے نئے آئے ہیں یہاں پہ رہائش، کوئی کہتے ہیں میں مہمان آیا ہوں، کچھ کہتے ہیں ہاں جی رینٹ پہ گھر لے لیا ہے۔ تو جناب جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں گیا قتل کرنے کی نیت سے تھا، سامنے بیٹھا ہوں، حضور نے میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، مجھ سے پوچھنا تو درکنار، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بات چیت ہوتی رہی، مجلس ارشاد بپا رہی۔
جناب جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے درمیان اچانک جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے نا چٹکی بھر کے ایک آنکھ مجھے دیکھا، تیری ایک نظر کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ سبحان اللہ، دعا کریں نظر کرم ہو جائے۔ یہ جمعۃ الوداع کے یوم سعید ہیں، لمحات مقدس ہیں، اگر ان لمحات میں حضور کی نظر رحمت ہو گئی سمجھے بیڑا پار ہو گیا۔ تیری ایک نظر کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ حضور نے ایک اچانک چھوٹا سا بس نہ چاہتے ہوئے، جیسے بندہ نہیں دیکھتا، اچانک ادھر دیکھا تو بس نظر پڑ گئی۔ جناب جبیر بن مطعم کہتے ہیں بس کیا تھا، دل کی دنیا بدل گئی۔ صحابہ چلے گئے، میں تھوڑا آگے ہوا، حضور میں بھی کسی کام سے آیا تھا۔ حضور خاموش ہے، حضور نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ میں نے پھر عرض کی حضور بندہ نواز میں بھی کسی کام سے آیا تھا، حضور خاموش ہیں۔ جب جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ عرض گزاری کی، آقا میں بھی کسی کام سے، میرے آقا نے فرمایا وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے انہیں پہ چلتے۔ اچانک ایک نگاہ دیکھ، 3 دفعہ میں نے عرض کی بندہ نواز میں بھی کسی کام سے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا چھوڑ کام، اب تو وہ کام ہی نہیں رہ گیا، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حاضری۔ اچھا روزہ ان 2 نے رکھا ہوا ہے کہ سب نے رکھا ہوا ہے؟ جی سرکار جواب تے دے دو، لگواؤ جی نعرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اچھا یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بھی شعار کا حصہ ہیں، یہ ذوق کو گرماتے ہیں۔ ایمان کا ذوق گرمانا چاہیے کہ نہیں گرمانا چاہیے؟ حضور نے فرمایا چھوڑ اس کام کو، اب تو وہ کام ہی نہیں رہ گیا، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ اللہ اکبر۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اچھا ایک تو ہے حضور کا قرآن سنانا، حضور قرآن سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے۔ میرے آقا کا دل کبھی کرتا تو ایک دفعہ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود کو، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے بلا کے فرمایا عبداللہ ذرا مجھے قرآن سناؤ۔ بندہ نواز میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ باندھے، تلاوت شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ حضور نے فرمایا ایک اور مقام سے بھی سناؤ۔ انہوں نے پھر عرض کی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ، یہ تو ہے نا جی عربی، عارف کھڑی نے اس کا پنجابی میں بھی ترجمہ کیا، زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں، زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ پائی تے خاصاں رمضاں پائیاں۔ سبحان اللہ۔ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے، میں جب اس آیت پہ پہنچا وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، چہرہ اٹھا کے، تو حضور علیہ السلام کا دامن اقدس آنسوں سے تر بتر تھا، حضور رو رہے تھے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود تو نے تو قرآن سنا کے مجھے رلا دیا ہے۔ یوم سعید کی برکت سے جمعۃ الوداع ہے، دعا کرتے ہیں مالک العلم یزل ہمیں بھی قرآن سننے کا ذوق دے، قرآن پڑھنے کا ذوق دے۔ کبھی مالک ایسا سنجوگ بھی بنائے کہ قرآن کی تلاوت ہو تو ہماری آنکھوں سے رونا آ جائے۔ آج ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ علامہ نے بھی کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنا۔ ہمارے ایک خطیب تھے، بڑے پیارے خطیب تھے، میں نے تو ان کی زیارت نہیں کی، کبھی کبھار یوٹیوب پہ چسکے کے لیے سن لیتے ہیں۔ قبلہ علامہ فیض الحسن شاہ صاحب عالم ہار والے حافظ آبادی جو ہیں، وہ ان کو کسی نے کہا کہ تم سنی نا حضور کی شان بڑھاتے بڑی ہو،
جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور بن کے آگے، بس بات ختم، وہ نور بن کے آنے تھے آگے، بات ختم۔ تم آیتیں پڑھتے جاتے ہو، عظمتیں بتاتے جاتے ہو، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے قرآن کی آیت پڑھی ہے لیکن سمجھی نہیں، حضور سمجھا دیں پھر۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں کہا قد جاءکم من اللہ نور، وہ تحقیق اللہ کی طرف سے نور بن کے آگے۔ فرمایا تو نے قرآن کو سمجھا نہیں، حضور سمجھا دیں۔ آپ نے فرمایا پہلے قد ہے، پہلے قد ہے، پھر آگے جا پہ مد ہے، پھر آگے اللہ پہ شد ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے میں نے حبیب کو ایسے نہیں بھیج دیا بلکہ بڑی شد و مد کے ساتھ بھیجا۔ اس لیے عارف کھڑی نے بھی کہا زیراں زبراں شداں مداں، یہ اس کا ترجمہ کیا آپ نے، زیراں زبراں شداں مداں، شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ پائی تے خاصاں رمزاں پائیاں۔ حضور قرآن کو پھر سنتے، ہمیں بھی سننے کا ذوق مل جائے، پھر قرآن کو سناتے بھی۔ جناب حضرت ابی بن کعب یہ وہ عظیم الشان قاری قرآن ہیں، حضور نے ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ابی بن کعب جیسا قاری قرآن پیدا کیا۔ ایک دن حضور نے جناب ابی بن کعب کو فرمایا ابی تم قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہو۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بس میں نے سنا ہے۔ آقا آپ نے میرا قرآن پڑھنا کب سن لیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ایک کام سے تمہارے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اندر سے تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں وہیں پہ رک کر قرآن سنتا رہا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابی بن کعب عرض کرتے ہیں حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ جس پہ قرآن نازل ہوا ہے آج وہ میرا قرآن سن رہے ہیں، یا رسول اللہ میں پھر اور بنا ٹھا سجا کے پڑھتا۔ اس دن جس پہ نازل ہوا وہ بھی لاڈ میں تھا تو میں بھی لاڈ میں تلاوت کرتا۔ حضور نے جناب ابی بن کعب کو بلایا، بلا کے فرمایا ابی میرا قرآن سنو۔ عرض کی حضور میں آپ کا قرآن کیسے سنوں؟ آپ پہ تو قرآن نازل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں قرآن تمہیں سناؤں۔ عرض کی یا رسول اللہ کس کا حکم ہوا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ عرض کی حضور میرا نام اور میرے اللہ نے لیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے کہا ہے ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ جناب ابی بن کعب کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے عرش کے فرشتے آ کر مجھے سلامیاں دے رہے ہیں۔ حضور میں تشہد کی حالت میں بیٹھ گیا، حضور قرآن سناتے رہے، حضور نے تو قرآن سنایا، حضور چلے گئے، میں پھر ظہر میں بھی روتا رہا، عصر کی نماز میں بھی روتا رہا، مغرب کی نماز میں بھی روتا رہا، عشاء کی نماز میں بھی روتا رہا، گھر گیا تو ساری رات رو رو کے گزار دی۔ بیوی نے کہا ابی خیر تو ہے؟ آج رونے کے علاوہ کام نہیں ہے۔ تو بیوی کو جناب ابی بن کعب کہنے لگے میں کیوں نہ روں، اپنی قسمت پہ کیوں نہ ناز کروں، کہاں میں فرش کی پستیوں پر چلنے والا ابی بن کعب تھا، مصطفیٰ کی بندہ نوازی اور کرم نوازی کہ فرش کی پستیوں پر رہنے والے کو عرش کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں کیوں نہ رہوں اپنے مقدر پر، حضور نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو دوستان عزیز یہ قرآن ظاہر کے لیے بھی شفا کا کام دیتا ہے، باطن کے لیے بھی شفا کا، یہ طاق میں سجانے کے لیے نہیں ہے۔ یا جب بیٹی کو رخصت کرنے لگو تو اس کے سر پر برکت، میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، قرآن کی برکت ہے، جس زاویے میں دیکھو برکت ہی برکت ہے۔ بیٹی رخصت کرتے وقت قرآن کو سر پہ رکھیں تو برکت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں قرآن تو ہے ہی برکت برکت، لیکن قرآن کا نزول کا مقصد یہ نہیں ہے جب بابا علیل ہو تو اس پہ پڑھ کے دم کر دو، جب زیادہ علیل ہو جائے تو اس پہ سورہ یاسین مبین کے ساتھ پڑھ لو تاکہ کام آسان ہو جائے۔ قرآن کا اصل مقصد نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے، یہ پیغام رشد و ہدایت ہے، ہدایت آسمانی کا یہ نسخہ کیمیا ہے۔ دوستان عزیز قرآن زندگی ہے، قرآن حیات نو ہے، یہ تو وہ عظیم الشان اور لا ریب کتاب ہے کہ جو انسانی زندگی کو، انسان کو فرش کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں پر پہنچانے والی کتاب ہے۔ اس کے ہر حرف کے اندر روشنی ہے، ہر لفظ میں اجالا ہی اجالا ہے، یہ دستور العمل کتاب ہے، یہ ضابطہ حیات کتاب ہے۔ کمی ہے تو ہماری سمجھنے کی کمی ہے،
کمی ہے تو ہمارے ربط کی کمی ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا وہ ربط نہیں ہے جس انداز میں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن ایسی لاریب کتاب ہے، لا شک 1450 سال گزر گئے، اس کے اندر ذرہ بھر بھی کوئی کمی پیشی نہیں آ سکی۔ یہ ایسی لاریب اور لشک کا کتاب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے اپنے نبی پہ نازل کی۔ آپ بڑے سے بڑے آکسفورڈ برانڈ کو دیکھ لیں، جب یونیورسٹیوں کا نصاب ہوتا ہے کیا خیال ہے؟ تو ایک آدھ بندہ بیٹھ کے کہہ دیتے نہیں جی بس یہ سلیبس پڑھایا جائے گا، نہیں، پوری HEC کا بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ سلیبس کی چھان بین کرتا ہے کہ یہ پڑھایا جائے گا، ماسٹر لیول پہ یہ ہوگا، گریجویشن پہ یہ ہوگا، BA لیول تک، انٹرمیڈیٹ تک یہ ہوگا، میٹرک تک یہ ہوگا۔ اور پھر اللہ کی عزت کی قسم، بڑے سے بڑے برانڈ کو دیکھیں، آکسفورڈ کو لے لیں، 3 سال کے بعد سلیبس تبدیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب حالات کے تقاضے کچھ اور ہیں، اب سلیبس چینج ہونا چاہیے۔ آکسفورڈ تک کا سلیبس تبدیل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، روزانہ کی بنیاد پر رازوں کے راز بدلتے ہیں، سائنسدانوں کے نظریات بدلتے ہیں، افکار و تفکرات بدلتے ہیں، تخیلات بدلتے رہتے ہیں۔ فقط پوری کائنات عالم میں یہ اعزاز کلام سعید قرآن مجید کو حاصل ہے۔ 1500 سال گزر گئے، آج قرآن ویسے کا ویسے موجود ہے، نہ اس کی زیر میں فرق آیا، نہ اس کی زبر میں فرق آیا، نہ اس کے پیش۔ اچھا، سب سے بڑی قرآن کی انفرادیت دیکھیں، آج سے جو 1500 سال پہلے قرآن کے مخاطبین تھے، صحابہ کرام، صحابہ کبار، وہ سمجھتے تھے شاید یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ 1500 سال پہلے قرآن کے جو مخاطبین تھے وہ سمجھتے یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی۔ آج جب 1500 سال کے بعد آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے یہ آیت تو ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ وہ لاریب کتاب ہے کہ 1500 سال گزرنے کے باوجود اس کی تعلیمات باقی ہیں، اس کے معاملات باقی ہیں، اور اس کے معمولات باقی ہیں۔ یہ وہ کتاب رحمت ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے ہدایت آسمانی کا نسخہ کیمیا ہے۔ تو دوستان عزیز، قرآن مجید پڑھنے سے، قرآن مجید کے ساتھ ربط اور تعلق قائم رکھنے سے ہی ہماری زندگی کی بقا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہمارے نام بھی باقی نہیں رہیں گے، ہمارے کام بھی ختم ہو جائیں گے۔ آج جو 1450 سال پہلے آئے تھے، انہوں نے قرآن پڑھا، اس پہ عمل کیا، عمل کر کے دکھایا۔ جناب مولا کائنات تو فرماتے ہیں میری اگر اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اس کا حل بھی قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ آج ہم سارے معاملات کو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جب کوئی مشکل پڑتی ہے پھر قرآن کو اٹھاتے ہیں۔ کبھی خوشی میں تو قرآن کو اٹھاؤ، قرآن دیتا کیا ہے یہ پھر بعد میں پتہ چلے گا۔ تو دوستان عزیز، آنکھوں کو نور ملتا ہے، آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے، اور حرف حرف ہے اس کا نجات حشر کا ضامن، یہی نظام بندگی کا شعور ملتا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع کا یہ پیغام ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا ربط قائم رکھو، قرآن کے ساتھ اپنا، حضور نے فرمایا نا جی، میں اپنی امت میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک میری امت ان کے ساتھ مربوط رہے گی، ربط قائم رکھے گی، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اول ما قرآن وثانی اطرت اہل بیت، فرمایا پہلی چیز جس کو میں امت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں وہ قرآن مجید ہے، اور دوسری اہل بیت نبوت ہے۔ تو ان دونوں کے دامن کو جو تھام لیتا ہے اس کی یہ زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اور پھر یہی قرآن ہوتا ہے جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کے ساتھ محبت رکھنے والا، جب بندہ فوت ہوتا ہے قبر میں بعد میں پہنچتا ہے، قرآن انسانی شکل میں مستقل ہو کر پہلے پہنچتا ہے۔ اور یہاں تک آتی ہے کہ سورہ ملک لاڈ کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مالک یہ بندہ اگرچہ گناہگار ہے لیکن میرے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا، اس کو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو ہے گناہگار، اس کے کھاتے میں کچھ نہیں ہے۔ تو سورہ ملک لاڈ میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مالک اس کو بخشنا ہے تو بخش، ورنہ مجھے قرآن سے نکال دے۔ یہ میرے ساتھ اس کا ربط اور تعلق بڑا مضبوط تھا، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دیتی، اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو مجھے قرآن سے نکال دے، ورنہ اس کو بھی جنت میں بھیج دے۔ سورہ اخلاص حضور کے ایک صحابی ہر وقت نماز میں پڑھتے تھے،
تو حضور علیہ السلام کو کسی نے شکایت لگا دی، حضور یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں سورت آتی نہیں ہے کیا ہے؟ حضور نے ان کو بلا کے پوچھا ہاں بھی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کی گئی حضور اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اس لیے اس سورت سے مجھے محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسباق ادخل الجنہ، اگر تجھے سورہ اخلاص کے ساتھ محبت ہے جا تجھے بشارت دیتا ہوں تو سورت اخلاص کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ یہ قرآن صرف دم کرنے کے لیے، تویز دینے کے لیے یا جھاڑ پھونچ کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن انسان کو زندگی، انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، انسان کو معاشرتی اقدار قرآن سکھاتا ہے، اخلاقی اقدار قرآن سکھاتا ہے، اور تہذیب و تمدن، ہماری کلچر، ثقافت، یہ سارے معاملات میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کمی ہے تو ہماری اپنی کمی ہے، اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے، قرآن مجید کو ہم سب کے آنکھوں کا نور بنائے، قرآن پاک کو ہم سب آمین کہہ دیں اونچی آواز میں، قرآن پاک کو ہم سب کے آنکھوں کا نور بنائے، ہم سب کے دلوں کا سرور بنائے، قرآن پاک کو ہم سب کے غموں کا مداوا بنائے، قرآن پاک کو ہمارے لمحات کا ساتھی بنائے، وقت عیش کا ساتھی بنائے، وقت تیش کا ساتھی بنائے، پوری زندگی کا ساتھی بنائے، اور قرآن مجید کو اللہ ہم سب کے لیے کافی، وافی اور شافی بنائے۔ واخر دعوانا